اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 31، 22 سے 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ۔ ایک کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے اور پھر اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے ایک دوسری کیٹیگری کے ساتھ، اور پڑھنے والے اور سننے والے کی فہم اور سمجھ کو اپیل کیا جا رہا ہے کہ وہ خود سوچیں کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔ ایک طرف وہ ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک اجالے کے اوپر ہے، یعنی وہ روشنی کا احساس کر رہا ہے، وہ ظلمتوں اور تاریکیوں اور اندھیرے کو مٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کے خاتمے کو احساس کر رہا ہے۔ یہ آپ خود دل کے معاملے میں محسوس کر سکتے ہیں کہ دل کبھی کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو سنگ دل بنانے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ حق کے معاملے میں اپنے دل میں، اپنے سینے میں کشادگی پیدا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جب حق کو قبول کرتا ہے تو بہت سی فورسز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو اس کو نیگیٹیولی انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر شبہات بھی ہیں، وسوسے بھی ہیں، آباء و اجداد کا باطل طریقہ ہو سکتا ہے، ماحول کا دباؤ ہو سکتا ہے، وہ ایک گروپ یا ایک گروہ یا ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اور اس سے اگر وہ دور ہو جاتا ہے تو وہ آئسولیشن فیل کر سکتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں نیگیٹیولی اس کو انفلوئنس کرتی ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کشادگی ہو، اس کے سینے کے اندر ایک کشادگی ہو جس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کو انتہائی سخت بنا لیتا ہے،
تو یہ جو کساوت قلبی ہے اگر کسی کے پاس ہے، اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے شرح صدر کی دولت پا چکا ہے، وہ ایک روشنی اور اجالے کو محسوس کرتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ کیا پوچھنا اس کا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک اجالے کے اوپر ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور اب ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی کی طرف سے سخت رہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزلہ، اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے، وہ کہ جس کو خدا نے نازل کیا ہے اور جس کے ذریعے سے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ دلوں کے زنگ کو دھو کر رکھ دے، ان کے اندر ایک اجالا پیدا ہو جائے، مگر اس کے لیے آمادگی اندرونی طور پر ضروری ہے۔ اللہ نزلہ احسن الحدیث، اللہ نے تو بہترین کلام اتارا ہے، احسن الحدیث یعنی بہترین کلام اتارا ہے، کتاباً متشابہاً مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے اور مثانی ہے، یعنی پہلے اس کی توصیف کی گئی کہ یہ بہترین کلام ہے، دوسری بات یہ کتاب کی شکل میں ہے، یعنی پروردگار عالم نے اسے تمہارے سامنے رفتہ رفتہ کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ متشابہاً یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، یعنی اب قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جو اس کی فصاحت، جو اس کی بلاغت اور جو اس کے اندر مواعظ ہیں، جو اس کا ہدف ہے، تو آیتیں جو ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اس متشابہ کا اس متشابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو محکم کے مقابلے پر آتا ہے۔ یہاں پر تو مراد یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کے جیسی ہے۔ پھر اس کے بعد مثانی، کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر چیزوں کو دہرایا گیا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو پیر کی صورت میں، امر بالمعروف ہے تو نہی عن المنکر ہے، بشارت ہے اور انذار بھی ہے، یعنی خوشخبری ہے اور ڈرانا بھی ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور ان کے مخالفین کا تذکرہ بھی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور جو ان کے حوالے سے مخالفین کی روش ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو کئی اعتبار سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہمیں تکرار نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ والی بات بھی کہ پروردگار عالم نے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا، جو لقد صرفنا فی ھذا القرآن کے ذیل میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، تو تکرار ہے اس کے اندر، مگر تکرار ایسی کہ جو قاری کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کے جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ اب یہ جو پیچھے بات آئی تھی ابھی جو ہم نے پڑھی کہ پروردگار عالم نے کچھ کے دلوں کو کھول دیا ہے اسلام کے لیے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ذکر خدا اگر ہو تو ان کا دل سخت ہی رہتا ہے، تو وہ جن کے دل اور جن کے سینوں کے اندر کشادگی ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے یا وہ خود قرآن مجید کو پڑھیں یا سنیں تو ہوگا یہ کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی ربوبیت کا احساس کرتے ہیں اور انہیں یہ کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے بعد ان کے اعضاء و جوارح، ان کی جلد، ان کی کھال اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی اکڑ باقی نہیں رہتی، وہ ایروگنس دور کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا دل مائل ہوتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہی میں کس کو چھوڑے گا؟ وہ کہ جو اپنے دلوں کو سخت رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم زبردستی کسی کو گمراہی میں نہیں چھوڑتا، جس طرح سے وہ زبردستی کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بھی کچھ شرائط رکھ دی ہیں، اور گمراہی میں جس کو پھینکا جائے گا وہ بھی کچھ شرائط ہی کے ساتھ ہوگا۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم اعلان کر چکا کہ خدا تمہارے کفر پر راضی نہیں ہے، تمہارے شکر کے اوپر راضی ہے، لیکن بہرحال پروردگار عالم غنی ہے، تم اگر کفر اختیار کرو تو بھی پروردگار عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر تم شکر اختیار کرتے ہو تو بھی پروردگار عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی حمید ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر واپس ایک کیٹیگری ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کہ جو اپنے چہرے سے عذاب کی سختی اور عذاب کی برائی کو دور کرے، دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اس کا مطلب یہ کیا گیا
کہ بھئی میدان قیامت کے اندر جب یہ مشرکین گنہگار ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے، ایک انسان کا فطری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی طرف آ رہی ہو اور وہ محسوس کرے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو وہ آگے کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا، پھر اس کا چہرہ ہی اس کی سپر ہوگی، چاہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے، لیکن بہرحال وہ پریشانی، وہ مشکل، وہ عذاب جو آ رہا ہوگا تو براہ راست چہرے پر آئے گا، وہ چہرے ہی سے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ میدان قیامت میں ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو عذاب کو جھیل رہے ہوں گے، کہ بہرحال ہاتھ پیر تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، تو بس ان کے چہرے پر جو عذاب آ رہا ہے تو وہ آ ہی رہا ہے۔ ایک دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ نہیں، اس سے مراد ایک پازیٹیو چیز ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر کچھ ایسا کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے سے ایک میدان قیامت کے عذاب کو دور کر سکے۔ دونوں باتیں حق ہیں، لیکن یہاں پر کیا مراد ہیں، دونوں احتمال دیے گئے۔ پہلے احتمال کے مطابق یہ مشرکین، کافرین، گنہگاروں کی منظر کشی ہے کہ وہ اپنے چہروں سے بامر مجبوری، اس طرح کہ ان کے ہاتھ اور پیر کے اندر تو طاقت ہی نہیں رہی، وہ تو ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں، لہذا ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ دنیا کے اندر ایسا کچھ کر گئے، یعنی اچھے لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اعمال، اپنے عقائد کے ذریعے سے وہ انتظام کر لیا کہ اپنے چہرے سے دور کر سکیں، چہرے کو سپر بنانے سے مراد یہاں پر چہرے سے دور کر سکیں اس عذاب کو جو قیامت کے دن آنا ہے۔ وقیل للظالمین، اور ظالمین سے یہ کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، کہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے، یعنی یہ وہ کرتوت جو تمہارے تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب چکھنا پڑ رہا ہے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان کے اوپر عذاب آیا اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا، جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں تھا۔ یعنی دیگر اقوام کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو بھائی قیامت کا عذاب ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ عذاب سے محروم رہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب کا شکار کیا گیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو انہیں چکھایا اللہ نے رسوائی کا عذاب، رسوائی کا مزہ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور بھی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ جانیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پیش کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر طرح کی مثال سے کیا مراد ہے؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت قبول کریں۔ یعنی نصیحت قبول کرنے کے لیے جتنی مثالوں کی ضرورت تھی اتنی مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر بیان کر دی ہے۔ کل مثل سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا جہان کی جتنی مثالیں بھی ممکن ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، بلکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی مثالوں کی ضرورت تھی اتنی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن ہے، عربی زبان کا ہے، یعنی زبان بھی اس کی واضح ہے، غیر ذی عوج، اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ یہ ہدف ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیا کیوں گیا ہے؟ ایک تو وہی جو نصیحت کی بات کی گئی، اور دوسری بات یتقون، یتذکرون، یتقون، نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، ایک سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اب پروردگار عالم ایک اور مثال بیان کرتا ہے، جیسے کہا گیا کہ ہر طرح کی مثال، ایک مثال یہاں پر اور دے دی گئی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا، ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے، شرکاء متشاکسون، کہ جس کے مالک کئی افراد ہوں اور ایسے ہوں کہ جو پست اخلاق، جھگڑالو، یعنی اس کا مالک ایک نہیں ہے، اس کے مالک کئی ہیں، پست اخلاق ہیں، آپس میں نزاع بھی رکھتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، اور اب یہ ایک ہے، کس کس کو راضی کرے گا؟ اس کو راضی کرے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کو راضی کرے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے، تو یہ بیچارہ تو کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ سب کو راضی کر سکے۔ اس کے مقابلے میں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، کہ ایک اور شخص ہے کہ جو ایک ہی شخص کا مالک ہے، ایک ہی شخص اس کا مالک ہے، اور اس کے لیے بہت آسان ہے
کہ وہ اس کو راضی کر سکے۔ حل یستویان مثلا بتاؤ کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بھائی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی شکر پروردگار۔ بل اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی سمجھایا گیا ہے کہ ذرا سوچو، ہے تو ایک ہی معبود، لیکن ذرا سوچو کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے اور ان کے الگ الگ تقاضے ہوتے، تم کس کس کو راضی کرتے؟ اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض۔ اس کے مقابلے میں تمہاری سچویشن یہ ہے، فیکچول بھی یہی ہے، ہونی بھی یہی چاہیے کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی پروردگار ہے، تم پر مہربان بھی ہے، تم سے راضی ہونے کے لیے تیار بھی ہے، اور تم سے ان اعمال کا طلبگار ہے تمہارے ہی فائدے کے لیے کہ جس سے تم کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس کو راضی کرنا بھی آسان ہے۔ بقول امیر المومنین علیہ السلام کے جو دعائے کمیل کے اندر انہوں نے سمجھایا کہ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ تو وہ پروردگار ایک ہے اور بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ کیا اس کے مقابلے میں وہ سچویشن بہتر ہوتی کہ تمہارے 20 25 50 100 200 300 500 1000 خدا ہوتے؟ پروردگار فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، اے حبیب آپ کو بھی دنیا سے اٹھنا ہے اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔ یعنی بہرحال دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو آیا نہیں ہے، دنیا سے تو دنیا ہی کو ختم ہو جانا ہے، تو دنیا کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ کہاں یہاں ہمیشہ باقی رہیں گے؟ جو باقی بھی رہیں گے وہ دنیا سے جانے کے بعد باقی رہیں گے۔ اگر جنت کے اندر ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد، اگر جہنم کے اندر ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد، برزخی زندگی کے اندر بالکل غافل ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد، اور برزخی دنیا کے اندر بھی اگر اس نے پروردگار سے تصرف کرتے ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو اس دنیا سے تو بہرحال تعلق ختم ہونا ہے اس انداز کا جو ایک جسم کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہنچ کر پروردگار عالم ظاہر ہے کہ ہر ایک کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ یعنی اب یہ وہ افراد کے جو پیغمبر اکرم کو اس بات کے طعنے دیا کرتے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا، تو بہرحال پروردگار عالم کو تو کبھی موت نہیں آنی ہے، پروردگار عالم تو ہمیشہ باقی ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، یہاں تک کہ جس کو وہ موت دینے والا ہے اس کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے وہ پروردگار عالم ہی نے کرنا ہے، جیسے کہ شہداء کے ساتھ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی ان کی حیات باقی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے یہاں تسویہ کر لو گے، یعنی تو تکار جو بھی ہے، جو بھی مقدمہ دائر کرنا ہے وہ میدان قیامت میں ہو جائے گا اور تم اپنے رب کے سامنے اس بات کا فیصلہ کروا لو گے۔ تو قیامت تو ہے ہی عدالت کا نام کہ جہاں پہ فیصلہ ہوگا، تو کیسز بھی لگیں گے اور فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 31 پر صفحہ مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ 23واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔